نمبر 2, جو ای سی سی نے فیصلہ کیا میرے خیال ہے اکتوبر میں یا کب 2018 میں اسد عمر صاحب چیئر کر رہے تھے, 1 ملین ٹن کا انہوں نے اجازت دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کے اعداد و شمار جو ان کو پیش کیے گئے ہوں گے اس میں نظر آ رہا ہوگا کہ 1 ملین ٹن کا سرپلس ہے, ورنہ کیوں دیتے. آپ نے اسد عمر کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ خود فیصلہ کرنے والے آدمی ہیں, اس کے اوپر کون اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا اس وقت یہ دباؤ ڈالا گیا کہ ای سی سی کے اجلاس کے اندر شوگر مل ایسوسی ایشن کا نمائندہ بٹھاتے ہیں اور وہ آ کے بتائے گا؟ بھائی جان, کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوا. میں نے کبھی اسد عمر سے چینی کے ٹاپک کے اوپر بات نہیں کی. میں نے تمام ای سی سی کے ممبروں میں سے ایک سے بھی بات نہیں کی اس ٹاپک پہ. میں سمجھدار آدمی ہوں, اپنے آپ کو کیئرفل رکھتا ہوں. کوئی میں نے بات نہیں کی, نہ میرا بنتا تھا اور نہ میں نے کی. فیصلہ تھا ان کا, جیسے حکومت فیصلہ کرے گی مل والے اسی حساب سے اپنا کام کریں گے. یاد رکھیں 20% ضرور میرا شیئر ہے, مارکیٹ شیئر, مگر میری 6 ملیں ہیں, 74 اور ملیں بھی ہیں. ان سے تو جا کے کبھی ان کا بھی پوچھ لیا کریں. میں ایسوسی ایشن نہیں چلاتا. ایسوسی ایشن کے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جو الیکشن سے آتے ہیں, ان سے کبھی ان کو بھی بلا کے پوچھ لیں. آپ نے خیال ٹی وی پہ وہ آ رہے ہیں, اپنے موقع پہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ شارٹیج نہیں تھی. 1 ملین ٹن کا صرف پنجاب میں سٹاک موجود تھا, جو میں نے آج کین کمشنر سے پوچھا ہے. شاید 2.5-3 لاکھ ٹن کا دوسرے صوبوں میں تھا, تو کوئی 1.3 ملین کا سٹاک موجود تھا جب سیزن شروع ہوا. اور جب سیزن اینڈ ہوا تو پنجاب کے پاس 5.5-4.5 لاکھ ٹن کا سٹاک موجود تھا. تو شارٹیج کبھی بھی نہیں تھی, نہ ہوئی. ایکسپورٹ کرنے سے پاکستان میں شارٹیج نہیں ہوئی. آپ کی حکومت ویسے فیصلہ سازی کرتی کیسے؟ میں اس سے سمجھنے سے قاصر ہوں. پہلے کہتے ہیں شوگر ایکسپورٹ کر دو, بہت ہو گیا ہمارے پاس, اور یہ وہ سال تھا جس میں پروڈکشن پچھلے 2 سالوں کی نسبت کم تھی. 2016-17, 17-18 میں ہمارے ہاں پروڈکشن زیادہ تھی. جس سال ایکسپورٹ کی آپ کی حکومت نے اجازت دی, پروڈکشن بھی کم تھی. پھر آپ نے کہا وہ شارٹیج ہو گئی, اب تو امپورٹ کر لیں, نہیں تو مارکیٹ خراب ہو گئی. کس نے کہا امپورٹ؟ پھر ویٹ کے اوپر بھی یہی کوئی چینی کی امپورٹ کرنے کی بات کبھی بھی نہیں ہوئی. کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت ابھی رپورٹ کے اندر ریکمنڈیشن ہے کہ 110 روپے تک قیمت چلی جائے گی. تو یہ پھر دیکھیں, رپورٹ لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ FIA کے اور ایسے اداروں کے ہیں, ان کو مارکیٹ کنڈیشن کا پتہ نہیں ہے. اس رپورٹ میں کچھ بھی نہیں ہے ندیم ملک. اس رپورٹ میں صرف انہوں نے ایک ٹیبل بنا دیا ہے جس کے اوپر لکھ دیا جی ان لوگوں نے سبسڈی حاصل کی. اس میں سے کیونکہ میرا نام تھوڑا سا زیادہ میڈیا پہ فلیش ہو جاتا ہے تو سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے. بابا حکومت پالیسی بناتی ہے, حکومت نے پالیسی بنائی, مل والے اس پالیسی کو استعمال کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ریبیٹ حاصل کرتے ہیں. ریبیٹ پروفٹ نہیں ہوتا. ویسے میں ایک بات کہوں, مجھے واجد ضیاء کی رپورٹ صحیح لگی ہے. اس میں آپ کا نام ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جو JIT تھی نواز شریف والی, اٹ واز اے گڈ فیکٹ فائنڈنگ. نیب والوں نے اس کا بیڑا گرک بہت کیا, جس کی وجہ سے کیس کے حتمی جو رزلٹ تھا بہت کمزور بنیادوں پہ لیا گیا. ابھی بھی اٹس اے گڈ فیکٹ فائنڈنگ. اب عمران خان کی حکومت کے اوپر ہے کہ وہ فیصلہ سازی کر کے اس میں شفافیت کیسے لے کر آتے ہیں. He should find the real person جس نے اسے بینیفٹ کیا. This is just a preliminary report. اس رپورٹ میں کیا کہا گیا؟ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی چینی ریبیٹ دیا گیا. پچھلے 5 سال میں نون کی حکومت کا بھی ذکر ہے اس میں, اس وقت بھی ریبیٹ دیے گئے. اور میں نے جو ٹوٹل ریبیٹ لیا وہ نون کی حکومت میں 2.5 ارب تھا اور اپنے حکومت میں صرف 55 کروڑ سے کتنا تھا. یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ میں پچھلے 5 سال میں 23 ارب روپے ٹیکس جمع دے چکا ہوں حکومت پاکستان کو. 23 ارب روپے صرف ٹیکس. تو یہ جو چینی کا 50 کروڑ یہ کچھ ہے, یہ اتنا بڑا فارم نہیں ہے اس حساب سے, اس توازن میں کہ جتنی میرے ٹیکس میں دیتا ہوں, جتنی میری بزنس کا سائز ہے. 56 کروڑ تو ابھی آپ نے لیا ہے نا PTI کی گورنمنٹ میں, ویسے 3 ارب بنتی ہے جو ریبیٹ آپ نے لیا, اور 22 ارب ایک جگہ. اور دوسرا یہ میں بتاؤں, یہ پروفٹ نہیں ہوتا. یہ ہوتا یہ ہے کہ باہر چینی سستی ہوتی ہے, بکتی ہے, سستی بیچنی پڑتی ہے کیونکہ دنیا کی مارکیٹ ڈاؤن تھی اس زمانے میں. اب اور ڈالر روکا ہوا تھا 104 پہ. تو یہ چینی کو ریبیٹ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو باہر کی جو ایکسپورٹ قیمت ہے اس کو لوکل پرائس سے آپ میچ کر دیں. دیٹس اٹ. کوئی ایکسٹرا پروفٹ نہیں ہوتا اس میں. جو پرائس ڈیفرینشیل کا گین ہے, جو رپورٹ نے بھی مینشن کیا ہے کہ 2 طریقے سے شوگر ملرز نے بینیفٹ کیا ہے. ایک تو سبسڈی تھی وچ از اے اسمال پورشن ایکچولی. دوسری چیز کو ان میں کام کرنا چاہیے تھا, سبسڈی کو پاس کرنا, جو 60 سے 72 روپے تک ہی نہیں گئی, یا 54 سے 72 پہ گئی آپ کی حکومت کے دور میں. جب آپ کی حکومت آئی تو اس کا پرائس ڈیفرینشیل نکالے 100 ارب بن جاتا ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ 100 ارب کیے جا رہے ہیں. کوئی سمجھنے کی تو کوشش کر لو بھائی جان. آپ منسٹری آف انڈسٹریز نے خود کاسٹنگ تیار کی. انہوں نے کہا اگر 180 روپے گنے کی قیمت ہوگی
اور ٹیکسز جو بھی اس زمانے کے تھے وہ ہوں گے تو 62 روپیز کچھ پیسے, تقریباً 63 روپیز کاسٹ آف پروڈکشن ہے. 63 روپیز کاسٹ آف پروڈکشن ہے. پہلے کیوں سستی تھی؟ کیونکہ گرٹ تھا 2 سال, اور اس لیے لوگوں نے 120 روپے کا گنا خریدا, مل والوں نے, میرے علاوہ. میں نے پورے پیسے دیے ہمیشہ اللہ کے فضل سے. وہ ویسے گنا خریدتے کس نے؟ میرا تو خیال ہے کہ آپ کی اپنی زمینیں اتنی ہیں, یو ڈونٹ نیڈ ٹو بائی گنا. بھائی جان یہ بھی اتنی میرے بارے میں لوگ بہت غلط, کچھ 30-35 ایکڑ کے آپ اکیلے مالک ہیں. سن لینا, میں مالک نہیں ہوں, لیز پہ لیتا ہوں, میری مل لیتی ہے. پورا میرا جو سسٹم ہے نا, اس میں سے 8% گنا صرف وہ جو ہے جو میں اپنے خود کاشت کرتا ہوں, صرف 8%. 92% گنا میں لوگوں سے خریدتا ہوں. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ جہانگیر ترین اپنا گنا اگاتا ہے. ہاں اگاتا ہوں, اچھی بات ہے اگاتا ہوں. آپ نے کاٹن اگانی کیوں بند کر دی؟ کاٹن اگانی اس لیے بند کر دی کہ کوئی اچھے بیج تحقیق نہیں کیے گئے, اور اب کاٹن اگانے سے نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا. خاص طور پہ ہمارے علاقے میں تو وائٹ فلائی ایک بیماری ایک ہے, پیسٹ ہے, وہ اس کے اوپر کسی نے ریسرچ نہیں کی, اس کے اوپر اندھا دھند پیسٹیسائڈ پھینک کے اب وہ ریزسٹنٹ ہو گئی ہے. آپ کو ہر تیسرے دن اسپرے کرو پھر بھی نہیں مرتی وہ. یہ میری غلطی نہیں ہے, یہ ان لوگوں کی غلطی ہے جو پچھلے 10 سال سے حکومت میں تھے, جنہوں نے ریسرچ کر کے اس کو کنٹرول کرتے. گلابی سنڈی پہلے وہ کاٹن نہیں کھا سکتی تھی کیونکہ اس کے اندر ایک بیٹی جین ہوتا تھا, وہ بھی ریزسٹنٹ ہو گئی. گلابی سنڈی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل کام ہے. یہ میری غلطی ہے. یہ ہم تو 1 سال ہوا ہے بھائی, 10 سال سے تحقیق نہیں کی گئی, ان کو جا کے پکڑو, کیوں نہیں کی تحقیق؟ آپ کو تقریباً 2.25 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے, اور پرائم منسٹر نے آتے ہی جہانگیر ترین کو لگایا تھا کہ زراعت کے اوپر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, جہانگیر ترین رپورٹ بنائیں گے. 2 سال میں کوئی تحقیق پچھلے 20 سال کی نہیں ٹھیک ہو سکتی. اٹ ٹیکس ٹائم. کاٹن کے اوپر بہت 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 کوشش کی گئی ہے, میں نے خود کوشش کی تھی, مگر جب تک آپ کاٹن کی تحقیق میں باہر کی کمپنیوں کو نہیں لے کے آئیں گے, فورن جو کوالٹی ایک چین ہے آف ریسرچ, اس کو نہیں لے کے آئیں گے, آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. سر یہ مزے کا بزنس ہے جی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دیں, ہماری انڈسٹری بند ہو جائے گی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب قیمت ہمارے سے کم ہوتی ہے اور ڈومیسٹک میں زیادہ ہوتی ہے تو پھر ساتھ ہم کہتے ہیں حکومت سے ریبیٹ دو, ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. تو دونوں صورت میں آپ پیسے کماتے ہیں شوگر ملرز, بہت فائدہ ہے اس میں. نہیں, میں اس کی بنیادی وجہ بتا دیتا ہوں. گنے کی قیمت ریگولیٹڈ ہے. حکومتیں گنے کی قیمت ایک کر دیتی ہیں 180 روپے گنا ہوگا, 190 روپے گنا آپ نے خریدنا ہے. کوئی اور کراپ نہیں ہے جس کے اوپر اس ریگولیٹڈ ہے. فلاور ملز کو آپ نہیں کہتے کہ آپ نے گورنمنٹ کی قیمت پہ لینا ہے. فلاور مل مارکیٹ سے لیں, جس مرضی قیمت میں ان کو ملے لیتی ہیں. صرف گنے کے اوپر یہ پابندی ہے. اب یہ قیمت اتنی اونچی کر رکھی ہوئی ہے انہوں نے, یہ آپ کو چینی ورلڈ سے کمپیریٹیو نہیں ملتی. تو میری سلوشن بڑی سمپل ہے, سب چیزیں بھول جائیں, اس انڈسٹری کو فری کر دیں. گنا اپنی مرضی کی قیمت سے لیں, چینی اپنی مرضی کی قیمت سے بیچیں, نہ کوئی آپ سے سبسڈی مانگے گا, نہ کوئی اور کچھ کرے گا. سب کو اپنے آپ کو ایفیشینٹ بنانا پڑے گا. ایفیشینٹ بنائیں گے تو سروائیو کریں گے. کھول دیں نا سر, کھولیں گے. میں کہہ رہا ہوں کھول دیں. جتنے آپ لسٹ پڑھیں ناموں کی شوگر مل اونرز کی, اس میں شریف فیملی آ جائے گی, اس میں زرداری فیملی آ جائے گی, اس میں ہمایوں اختر خان آ جائیں گے, اس میں خسرو بختیار آ جائیں گے, اس میں چودھری برادران آ جائیں گے, اس میں چودھری منیر آ جائے گا. کوئی پاکستان میں آپ کو کمزور بندہ اس میں نظر نہیں آئے گا. جہانگیر ترین جیسے تگڑے تگڑے لوگ نظر آتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں. اچھا بھائی, میں چینی کی بزنس میں ہوں سیاست سے آنے سے 10 سال پہلے سے. 10 سال پہلے سے سیاست میں آ کے میں نے, اس وقت آپ کاٹن گروور تھے بہت بڑے پنجاب میں. ناٹ ایٹ آل. 92 میں نے میری مل لگائی تھی, اور یہ 2002 میں سیاست میں آیا تھا. تو میں پہلے سے ہوں, یہ میری بزنس میں نے شروع کی تھی پہلے سے. اب بات آ جائیں آپ اس کے اوپر کہ یہ سب لوگ کیوں ہیں. یہ تو آپ دیکھیں, اس سمے ایک شوگر مل سے آپ کو اپنے علاقے میں لگاتے ہیں نا, آپ وہاں روزگار دیتے ہیں, آپ وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, آپ کی وہاں لوگ ٹرانسپورٹیشن میں پیسے کماتے ہیں, لیبر میں پیسے کماتے ہیں, ہزاروں چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں. آپ کا علاقہ جو ہے سارا کا سارا وہ خوشحال ہو جاتا ہے, اس لیے لوگ لگاتے ہیں. آپ کی پارٹی آدھی اس وقت بہت خوش ہے, کم از کم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ, لیکن آدھی بہت خوش ہے. وہ کہتے ہیں جہانگیر ترین اچھا سزا ملی, فارغ ہوئے. وہ تو ہوگا, قابو کر کے رکھا ہوا تھا, پارٹی کو ہلنے نہیں تھا. اچھا میں آپ کو اس کی کہانی سنا دوں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, میں کیوں, میری آدھی لوگ میرے خلاف کیوں ہیں. ایک آئیڈیالوجی کا فرق ہے. 2013 کی الیکشن ہوئی, ہم بری طرح ہار گئے. ٹھیک ہے, دھاندلی ہم نے چھوڑ کیا, دھاندلی ہوئی مگر چند سیٹوں پہ ہوئی. میں صرف چند سیٹوں پہ تھی. سنیں نا میری بات, میں کھل کے بات کر رہا ہوں. میں گیا خان صاحب کے پاس, میں نے کہا جی ہم نے اگلی الیکشن جیتنی ہے, اس طرح جس طرح ہم نے پچھلی الیکشن لڑی ہے اور ہم نے ٹکٹ دیے, ہم نہیں جیت سکتے. انہوں نے کہا مطلب کیا تمہارا. میں نے کہا جی یہ پنجاب کا ڈیٹا ہے, باقی صوبوں کو بھی دیا, میں صرف پنجاب کا بتا رہا ہوں.
50% سیٹیں 2013 میں ہم جب آ رہے 50%، اس میں ہم سیکنڈ میں نہیں آئے، ہم ٹیبل پہ نہیں تھے، 3rd 4th 5th تھے. اور اگر آپ پیمانہ لگائیں کہ جہاں سیکنڈ آئے ہوں مگر کم از کم 20% آپ کو ووٹ ملا ہو، وہ 66% ایسے تھے جہاں ہمیں 20% بھی نہیں ملا. میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ غلط تھے، ہم نے کینڈیڈیٹ چینج کرنے ہیں. یہ پنجاب ہے، یہاں پولیٹیکل فیملیز ہیں، جب تک ہم پولیٹیکل فیملیز کو نہیں لے کے آئیں گے آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. یہ بات پھر بہت اس میں پارٹی میں ایک بہت بڑا اختلاف ہوا، جس کی بنیاد ہے جو میری مخالفت ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں جی جہانگیر ترین پارٹی ٹیک اوور کرتا ہے. کیوں؟ کہ یہ اپنے لوگ لے کے آئے. بابا میرے اپنے لوگ نہیں ہیں، پولیٹیکل فیملیز کے لوگ. اب میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس اور بتا دیتا ہوں. اس دفعہ کچھ 67 ہم الیکٹڈ سیٹیں جیتے 67، ٹھیک ہے. اس میں سے 80% لوگ پولیٹیکل فیملیز کے ہیں، 80%. اور اگر اس میں سے آپ ایک اور سانچہ سیو لگائیں کہ جی وہ کتنے لوگ ہیں اس میں سے جو پولیٹیکل فیملی سے بھی ہیں مگر 2013 کے بعد انہوں نے جوائن کیا ہے، وہ 60% ہے. اور ان کو آپ توڑ کے لائے؟ جی کچھ بہت زیادہ تر کو میں لایا، اور لوگ خود بھی آئے، اور لوگ بھی لے کے آئے. مگر یہ سوچ لیں کہ اس وقت جو اسمبلی بیٹھی ہے پنجاب میں سے 60% وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل فیملیز کے ہیں، 60%، اور 2013 میں ہمارے ساتھ نہیں تھے. اس طرح سے یہاں پہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے. 2013 میں آپ نے لیکن ہارنا تھا، اس وقت آپ کی گراؤنڈ پہ پریزنس تھی ہی نہیں. یہی نا گما پہ کینڈیڈیٹ. تو پھر 2014 میں آپ دھرنا لے کر کیوں آ گئے تھے؟ میں کروں، ہم نے جو بھی ہم نے پالیسی اختیار کی نا، اس سے پارٹی میں میری مخالفت اس وجہ سے بنی ہے کہ یہ سیاسی لوگوں کو کیوں لے کے آ رہے ہیں. ہماری آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے، ہمیں آئیڈیالوجی پہ لڑنا چاہیے. نہیں، آپ کی پارٹی میں آپ بڑے نام دیکھ لیں، شاہ محمود قریشی وہ آپ کی مخالف لابی ہیں، شفقت محمود آپ کی مخالف لابی ہیں، اسد عمر آپ کی سخت مخالف لابی ہیں. تو آپ کا ٹاپ ٹیئر ہے، اس میں آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ میں نے دیکھیں، میں نے کوئی بھی ایکسپلین کیا، میں اپنے جو میرے دل میں ہوتا ہے میں بولتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں پارٹی کے لیے اور عمران خان کے لیے بہتر ہے وہ ہمیشہ میں نے بولا ہے اور بولتا رہوں گا ابھی بھی. اگر ہم یہ کام نہ کرتے، میں نے ایک ایگزامپل دیا، میں نے کہا خان صاحب ایک ایک موتی چن کے ہمیں ہار بنانا پڑتا ہے جو پرائم منسٹر گلے میں پڑتا ہے، ایک ایک موتی. یہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے. اگر جہاں پریزیڈینشیل سسٹم ہوتا تو ہم کسی اور طرح سے ڈیل کرتے. سو ہم نے اس کانسٹیچوئنسی اس کی وجہ سے مخالفت تھی، پھر ٹکٹوں کے اوپر بھی تھی، جو بھی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ اینڈ میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے، اور بہت بہت اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب بھی پی ٹی آئی نے جیتا، کیونکہ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں جیت جاؤ گے پنجاب تم شریفوں سے نہیں کھینچو گے. کیا اسد عمر کی وزارت خزانہ آپ کی وجہ سے گئی؟ بالکل نہیں. کیوں گئی؟ یہ خان صاحب کو بہت عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ ان سے جو بھی ان کو وہ کہتے تھے یا کراتے تھے، جو وہ چاہتے تھے فیصلے کریں، وہ فیصلے نہیں کر رہے تھے. خان صاحب جیسے دیکھیں پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے، آج بھی کابینہ میں چینجز ہوئے ہیں، ثوابدید ان کی ہے. لیکن اب آج آپ کا گروپ جو تھا وہ کھڈے لینے لگ گیا ہے. خسرو بختیار اس کی وزارت چینج ہو کے دوسری پہ لگا دیا ہے، وہ ارباب صاحب جو تھے وہ فارغ ہو گئے ہیں، وہ انڈسٹریز والے رزاق صاحب وہ چلے گئے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ ثوابدید پرائم منسٹر کی ہے، وہ اپنی حکومت کو جس طرح چلائیں وہ ان کو چلانا چاہیے. میری دل میں کوئی بٹرنس نہیں ہے اس طرح کی چیز. جو ہے ان کا فیصلہ ہے وہ کریں. میں پہلے بھی ان کے ساتھ تھا، ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ہمیشہ کھڑا رہوں گا. میں ایک لائل آدمی ہوں، یاد رکھیں اس بات کو. میرا کام ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو غلط بھی ہو جائے، میں غلطی کبھی نہیں کروں گا. آپ کو یہ نہیں لگا کہ آپ کی جو ٹیم تھی وہ جیل ٹوگیدر نہیں کر سکی؟ جو مین فیلئر سٹارٹ ہوا ڈے ون سے اکنامک سائڈ سے ہوا. اب جتنا مرضی نواز شریف کو اور اسحاق ڈار کو گالیاں نکالیں، لیکن یو کریٹڈ اے میس. 600 ارب کی ٹیکس ریونیو شارٹ فال، ریکارڈ آپ کا وہ فسکل ڈیفیسٹ، ڈالر آپ بیچتے رہے، روپے کے اوپر آپ سے پالیسی مینی نہیں. ہاؤ کتنا بیچا ڈالر آپ نے پہلے 6 ماہ؟ فگر یاد؟ 6 ماہ میں پتہ نہیں 3-4 ارب 4.5 ارب ڈالر. تو دس از ہاؤ یو ٹرائی ٹو مینیج کر رہے ہیں. یو آر پارٹ آف دی پی ٹی آئی نا، آپ عمران خان کے رائٹ ہینڈ پہ آپ بیٹھتے تھے. میری ڈسپائٹ یور ڈسکوالیفیکیشن یو آر ویری پاورفل مین. ابھی ٹل ریسنٹلی، اب یہ تو رپورٹ نے آپ کا اس رپورٹ سے میرے اوپر اس رپورٹ کی کوئی غلط چیز نہیں آ رہی. صرف یہ کہ میں نے سبسڈی لی، سبسڈی جو تھی جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا. آپ نے خود کہا، ان سے پوچھو نا جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، نہ کرتے
فیصلہ نہ ہوتا. پنجاب سے آپ نے کیسے فیصلہ کروایا جی؟ میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا سائنس کو. میں کیسے کرواتا؟ خسرو بختیار کے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے ذریعے انفلوئنس ہوا. بزدار کو آپ نے کہا چائے پہ بزدار میاں 3 ارب کی منظوری دو. کوئی کام نہیں کرتے تھے, ابھی بھی مین چیزوں پہ عمران خان سے مشورہ کرتے ہیں. کوئی پنجاب کابینہ نے اپروو کیا بھائی, یہ سبسڈی ایک آدمی نے نہیں کی, تو ان سے پوچھے نا جا کے. پوری کابینہ بہت بڑی کابینہ ہے. اس میں اگر میل پریکٹس ہے تو بزدار کی انڈائٹمنٹ ہوگی. یہ نہیں, مجھے میں کچھ نہیں کہتا, یہ لیٹ دا رپورٹ کم اپ ود اٹ. وہ انہوں نے سیکٹری ویکٹری بلائے ہوئے ہیں, وہ سمری پڑھیں گے نا, کیوں لکھی, کیا لکھی, کیوں ہوا, وہ پڑھیں گے سارے, دیکھیں ایف آئی کی رپورٹ میں آ جائے گا. آپ کو کیا نظر آتا ہے عمران خان سے آپ کا جو قریبی تعلق تھا وہ اس میں آج سے رکھنا شروع ہو گیا؟ جی دیکھیں, بالکل جتنا قریبی میرا تعلق ان سے تھا ویسا تو اب نہیں ہے, سچی بات ہے. مگر یہ ہے کہ میں پھر بھی کھڑا ہوں ان کے ساتھ. وہ جب بھی ان کی خواہش ہو. رکھنا آیا کیوں, کن وجوہات سے ہے؟ یہ بہت سی وجوہات تھی. میں ایک دو اعظم خان کا میرے اختلاف شروع ہو گیا تقریباً 6 مہینے پہلے. کس وجہ سے؟ دیکھیں اب میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, سمپل بات تھی. میں خان صاحب کے پاس کہا, ہم نے دیکھ رہا تھا حالات جیسے چل رہے ہیں. میں نے کہا جی مسٹر پرائم منسٹر, ہم اس ملک کو تھوڑا سا بہتر کرنے نہیں آئے, ہم ٹرانسفارم کرنے آئے ہیں. اگر ہم ٹرانسفارم نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم فیل ہو گئے. انہوں نے بالکل ایگری کیا میرے ساتھ. میں کہا کیسے کریں؟ میں نے کہا جی یہ اس بیوروکریٹک چکر سے نکلنا پڑے گا. ہمیں ایک یہاں پہ آپ کے نیچے ایک اسٹریٹجک ریسورس یونٹ بنانی پڑے گی جس میں بہترین لوگ لے کے آئیں. آپ ہمیں بتائیں یہ آپ کی پرائرٹیز ہیں, ہم ان پرائرٹیز کو رن کریں گے, ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تھرو دا بیوروکریسی, تھرو نارمل چینل, تھرو دا منسٹریز, مگر پش یہاں سے بیٹھ کے ہم کریں گے. یہاں ایک بریک لے لیں, میرے پروڈیوسر بے قرار ہو رہے ہیں معذرت کے ساتھ. یہاں بریک لینی نہیں چاہیے لیکن مجھے بریک لینی ہے. یہ اعظم خان والی کہانی بریک کے بعد سنتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا جی, ایک شارٹ بریک لے لیں.